أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأحدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين
المکذبین۔ یہ صورت زخرف کی 4 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 23، 24، 25 اور 26۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں، یعنی مکہ کے منکرین اور مشرکین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مسلک پر پایا اور ہم یقین انہی کے نقوش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں، اور اسی طرح ہم نے کبھی تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص مسلک پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس نے یعنی مرسل نے کہا کیا اس صورت میں بھی کہ میں اس سے بہتر چیز لے آؤں جس پر تم نے اپنے آباء کو پایا؟ انہوں نے کہا یعنی قوم نے کہا یقیناً ہم ان باتوں کا انکار کرتے ہیں جن کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا، پس دیکھ کے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی بتایا تھا سامعین کو، آج دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ عید الفطر جو تھی 20 مارچ کو، اس کے بعد خاکسار اپنے فیملی کے کچھ مسائل تھے جن کی وجہ سے میں کیل سے باہر رہا ہوں، اور میری عدم موجودگی میں عزیزم منصور احمد صاحبی خطبات جمعہ پڑھاتے رہے ہیں، اور ان کے خطبات جمعہ ہی الغلام.com پر آن ایئر ہوئے ہیں۔ تو خاکسار پھر گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے پڑھایا ہے، یعنی 15 مئی 2026 کا۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی یہ عاجز ہی پڑھا رہا ہے، اور اس حوالے سے میں سامعین کے آگے 2 اپریل 2026 کے دن کسی قبرستانی یا قبضہ گروپ کا کوئی ممبر ہے، اس کا نام ہے سلمان چودھری، اس کے حوالے سے خاکسار کو 2 اپریل 2026 کو ایک آڈیو ای میل مجھے موصول ہوئی تھی، اور اس آڈیو ای میل میں کافی انہوں نے بد زبانی کی ہے، یعنی ان کا انداز آپ لوگوں سن لیں، میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ ان کا انداز بیان کس قسم کا مطلب کہ کھردرا اور بد تہذیبی پر مشتمل ہے، یعنی پنجابی میں بات کرتے ہیں، اردو میں بات نہیں کر رہے۔ اور پھر میں بتا رہا ہوں کہ خاکسار 20 مارچ 2026 کے بعد سے مسلسل اپنے کیل سے باہر رہا ہے۔ اگر میں کیل میں ہوتا تو انشاءاللہ تعالی یہ جو سلمان چودھری صاحب ہیں، کبھی کب میں ان کے یہ جو ان کی بد تہذیبی انہوں نے باتیں کی ہیں، ان کی آڈیو ہے 1 منٹ 57 سیکنڈ کی، تو سامعین بھی آپ سنیں گے، تو اس کے حوالے سے کبھی کب میں ان کو جواب دیتا، لیکن بہرحال میں چونکہ کیل میں نہیں رہا ہوں اس عرصہ میں، تو اس لحاظ سے پھر میں انشاءاللہ تعالی آج اپنا جو خطبہ جمعہ ہے اس میں خاکسار جناب سلمان چودھری صاحب ہیں، یہ ان کی ای میل میں تو ان کا نمبر جو ہے UK کا ہے، یہ UK میں رہتے ہوں گے، تو آج میں سامعین کو ان کی آڈیو جو ہے 1 منٹ 57 سیکنڈ کی وہ بھی سناؤں گا، اور اس آڈیو میں جو انہوں نے اناپ شناپ باتیں کی ہیں اس عزیز کے حوالے سے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی لوگ سن لیں گے، میں بھی ان کو بتا دوں گا۔ پنجابی کا ترجمہ کرنا تو ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں نے کوشش کی ہے، کسی حد تک میں نے کی ہے، اور وہ بھی میں سامعین کو بتا دوں گا، سامعین خود بھی سن لیں گے ان کی یہ باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دے اگر یہ ہدایت کی کامل ہیں، ورنہ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ دنیا کو اور بطور خاص مسلمانوں کو بھی بچائے۔ تو یہ سلمان چودھری صاحب اپنی آڈیو میں اس عاجز کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلے ان کی یہ آڈیو 1 منٹ 57 سیکنڈ کی سن لیں۔ محترم جمبا صاحب، انہیں جی تڑفتے رہتے ہو، کنی کوئی جماعت پیدا کر لی جے، یہ ساری جماعت کا کھاڑا چھڑ دیو، تسی اپنی جماعت پیدا کرو،
ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਂ, ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਵੈਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੁਰਤਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦਾ ਦੇ ਨੱਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3-4। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੈਂ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਮਸੀਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮੁਰਤਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਝ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਾਵਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਆਖਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਪਰਤ ਕੇ ਜਮਾਤ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਮਰ ਚਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਇ ਜਮਾਤ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਧਰੋਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਆਇਆ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਦੇ? सामने कराम, आप लोगों ने जनाब सलमान चौधरी साहब की जो बेतुकी बातें हैं या अनाप शनाप बातें हैं, जिनका कोई ना सर है ना कोई पाँव है, इस साजिश के मुतालिक उन्होंने ये बातें की हैं, आप लोगों ने सुन ली हैं। तो खाकसार अब उनकी जो बातें हैं, मैं जो उनका पंजाबी ज़ुबान में उन्होंने बातें की हैं मेरे मुतालिक, यानी इंतहाई इनको नहीं चाहिए था इस किस्म की बातें। मैं ये आजिज़ जो है इस वक्त दुनिया में मामूर मिनल्ला होने का दावेदार है। अगर ये इस आजिज़ को अपने दावा में गलती कुर्ता भी समझते हैं, फिर भी इस आजिज़ का दावा है अल्लाह ताला की तरफ से मामूर किया जाने का। अगर मैं सादिक हुआ, सच्चा हुआ, तो फिर इस किस्म के लोग जो इस किस्म की बातें करते हैं, हर ज़माने में दरअसल पहले भी मुरसलों और नबियों के साथ इस किस्म के लोग उनसे बातें करते रहे इसी ज़बान में। ये शख्स भी जो सलमान चौधरी साहब भी है, इसी तरह इन्होंने मुझे भी मुखातब करके ये बातें कही हैं। बाहर लाइन पर रहम फरमाए। तो मैं आप लोगों ने सुन ली है इसकी ऑडियो 1 मिनट 57 सेकंड की। मैं इसका वो जो तर्जमा है छोटा मोटा पंजाबी का मैं सुना देता हूँ। ये शख्स क्या कह रहे हैं इस आयत के मुतालिक। वो कहते हैं अपनी ऑडियो में, मोहतरम जम्बा साहब, इतने जो तड़पते रहते हो, कितनी जमात पैदा कर ली है आपने। हमारी जमात का खेड़ा छोड़ दो, आप अपनी जमात पैदा करो। आपने जो दावे किए हुए हैं, हज़रत मसीह मौत का नाम तो आप सही लेते नहीं, मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब। हालांकि सब ये बंदा झूठ बोल रहा है, लोग जानते होंगे। मेरे खुतबात सुने, मेरे लेक्चर सुने, मेरे मज़ामीन पढ़े। हमेशा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के मुतालिक मैं जब उनका नाम नहीं लेता जब तक अलैहिस्सलाम नहीं कह लेता। और फिर अक्सर मैं कहा करता हूँ कि वो रूहानी माँ है मेरी, मोहम्मदी मरियम है वो। इससे बढ़कर और किस तरह किस इज़्ज़त के साथ मैं उनका नाम लूँ। और हमेशा ये मैंने कहा है, उनके इल्हाम भी पेश किए हैं लोगों के आगे, जरियल्लाहु फी हुलल अंबिया, अल्लाह का पहलवान नबियों के लिबास में, जरियल्लाहु फी हुलल मुरसलीन, अल्लाह का जरी रसूलों के लिबास में। ये बातें मैं कहते रहता हूँ। अब ये शख्स जो सलमान चौधरी साहब ये लिखते हैं, मतलब कि ये लिखते हैं हज़रत मसीह मौद का नाम तो आप सही लेते हैं, ये सब झूठ नहीं बोल रहे। मैं सामीन से पूछूंगा जो मेरे खुतबात सुनते रहते हैं, लेक्चर सुनते हैं, मेरे मज़ामीन पढ़ते हैं, देखें ये कितना झूठ बोल रहा है इस साजिश के मुतालिक। शुरू में मैंने आप लोगों को बता दिया। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब, मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। तो मैंने तो हमेशा जब भी अपनी रूहानी माँ हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का नाम लिया है तो साथ ज़रूर अलैहिस्सलाम कहता हूँ कि ये शख्स इतना झूठ बोलता है मेरे मुतालिक कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब। आगे वो लिखता है, जिस तरह वो आपका छोटा भाई होता है, क्या हो तुम, दावा तुम्हारा क्या है, लिख कर लगाओ आप।
میں نے پہلے بھی کئی طرح آپ کو میسج کیا ہے، تمہارا دعویٰ کیا ہے. اتنا جاہل آدمی ہے شخص، مجھے مجبوری میں یہ لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں اس کے متعلق. پوری جماعت احمدیہ قادیان کے لوگ اکثر جو ہیں وہ جانتے ہیں میرے دعوے کے حوالے سے. جہاں میں کچھ چھپ کے تھوڑا بیٹھا ہوں اپنے گھر میں. الغلام.com آفیشیل ہماری ویب سائٹ ہے، وہاں پر میری جماعت کے تقاریر، میرے خطبات اور لیکچر ہوتے ہیں. میرے جتنے بھی کتابیں ہیں اور لیٹر میں نے لکھے ہوئے ہیں، مضامین، وہ سارے موجود ہیں. یہ شخص کہہ رہا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے، یعنی 2 اپریل کو 2026 کو یہ مجھے لکھ کے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا ہو تم، دعویٰ تمہارا کیا ہے، لکھ کر لگاؤ آپ. میں نے پہلے بھی کئی طرح آپ کو میسج کیا ہے، تمہارا دعویٰ کیا ہے. اب دیکھیں نا کتنا بے علم آدمی ہے شخص. مجبوراً یہ باتیں مجھے کرنی پڑ رہی ہیں اس کی جہالت کی وجہ سے. اس کو پتہ نہیں ابھی میرا دعویٰ کیا ہے. تو آگے پھر میں آپ کی باتیں بتاتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو ماننے والے کتنے لوگ ہیں. میں صرف یہ کہہ دیتا ہوں اس شخص کو کہ میرے ماننے والے اس موسوی سلسلے کی جو مریم تھی، اس کا جو مود ذکی غلام اس کو ملا تھا بن باپ بیٹا، اور جس کا نام اللہ تعالیٰ نے مسیح سبن مریم قرآن کریم میں رکھا ہوا ہے. سورۃ آل عمران ہے، سورۃ مریم میں پڑھیں. اس سے ماننے والوں میں اس کو ماننے والوں سے کئی گنا زیادہ میرے ماننے والے ہیں. یہ سلمان چودھری صاحب آپ کی کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بک بک ہی کر رہے ہیں نا. یہ اگر آپ کو شک ہو تو میرے پاس ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، نام سب کو بتا دوں گا. وہ کہتا ہے کہ آپ کو ماننے والے کتنے ہیں؟ مرتد لوگ قضا سے بھاگے ہوئے 3-4 آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور کیا ہے آپ کے پاس؟ تو جناب مرزا وہ جو موسوی سلسلے کا ذکی غلام تھا مسیح صاحب نے مریم، اس کے ساتھ بھی تو ہواری تھے نا جو بھاگ گئے تھے. میں نے بارہا مرزا غلام احمد صاحب کی آئینہ کمالت اسلام سے، جو ان کی اپنی تحریر جن میں مرزا صاحب سامنے لکھا ہوا یہ باتیں کہ آخر پہ 12 رہ گئے، ان میں سے بھی ایک مرتد ہو گیا، 11 رہ گئے. تعداد کا مسئلہ حق کے ساتھ نہیں ہے. کتنے انبیاء ہیں جن کے امتی 1 ہوں گے یا 2 یا 3 ہوں گے. ہمارا کام اللہ کی وحی کو، قرآن و حدیث کو، مسلک محدثین کو لوگوں پر پیش کر دے. جس کے جی چاہے وہ مان لے، جس کے جی چاہے وہ نہ مانے. یعنی اکثریت کا جو ہے نا تانا دینا، اکثریت کا. قرآن کریم آپ دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو ان سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں آتی. مثال کے طور پر رب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تُطِعْ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی اگر تو اکثریت لوگوں کی اکثریت کی اطاعت کرے تو تجھے سیدھے راستے سے وہ گمراہ کر دیں گے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. سورہ یوسف میں آتا ہے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور مشرک. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. شاکر بندے تھوڑے. قرآن کریم سے اب تاریخ دیکھ لیں، نبیوں کی تاریخ دیکھ لیں. ایسے بھی نبی آئے ہیں جن کا کوئی ایک امتی نہیں تھا. قیامت کے دن وہ نبی ایک آئے گا، کوئی امتی نہیں ہوگا. کسی کے ساتھ 1-2 امتی ہوں گے. سب سے زیادہ ہمارے نبی کی اور موسیٰ علیہ السلام کی امت زیادہ ہوگی. ہم نے وہاں ایک مسلمانوں کے گھر کے سوا کوئی اور پوری بستی میں گھر نہیں پایا، اور وہ ایک گھر حضرت لوط علیہ السلام کا اپنا تھا. سر صرف 2 بیٹیاں ایمان لے کے آئیں ان کے اوپر، یعنی اور ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی ایمان نہیں اس نے قبول کیا. یعنی پوری مجلس کے اندر، یعنی پوری اس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ صرف 2 آپ کی بیٹیاں ایمان لے کے آئیں. کوئی ایک مرد بھی نہیں تھا جو ان کے ساتھ دعوت حق کو قبول کرتا. تو کیا حضرت لوط علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نہیں. یہاں تو لوگ کرائٹیریا ہی کہتے ہیں تکو جی کتنے بندے لگے ہیں وہ دنال. اللہ کے نزدیک یہ کرائٹیریا نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت دن کئی ایسے بھی انبیاء آئیں گے کہ ان کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لایا ہو.
تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ قومیں ناکام ہوئی ہیں، نبی تو کامیاب ہیں، انہوں نے دعوت پہنچا دی۔ بارہا میں نے حوالے پیش کیے ہیں، بائبل میں تو لکھا ہوا ہی ہے، لیکن چونکہ بائبل ایسی کتاب ہے جس میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن ایک صدی قبل مرزا غلام احمد السلام کو تو ہم حکم و عدل مانتے ہیں، انہوں نے جو لکھا ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ سچ لکھا انہوں نے خود لکھا آئینہ کمات علیہ السلام میں کہ شروع میں 72 لوگ تھے، پھر اس میں وہ بھاگ گئے ہواری، بھاگے اسی ہے کہ یہودیوں نے ایک سسٹم نظام بنایا ہوا تھا جس سے وہ لوگ انہوں نے قابو کیا ہوا تھا، اور پھر اس شیطانی نظام جو انہوں نے یہودیوں نے بنایا ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ جو ان میں اللہ کا مرسل مبعوث ہوتا تھا اس کو بھی اور اس کے پھر جو ماننے والے تھے ان پر بھی ظلم کیا کرتے، جیسے کہ اس وقت یعنی اس عاجز کے دور میں قادیانی جماعت ہے، یہ سارا و تماشا یہودیوں والا کرتی پھر رہی ہے، انہوں نے یہی کام کیا ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا سلمان چودھری کی جڑی بک بک ہے اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں کہ شروع میں 72 تھے ہواری اس کے، پھر ان میں سے بھی بھاگ گئے یا بھگا دیے یہودی جو سسٹم نظام تھا شیطانی قادیانی نظام کی طرح، تو پیچھے 12 رہ گئے، 12 میں سے بھی ایک مرتد ہو گیا، 11 رہ گئے۔ یہ سب حوالے میں نے بارہا لوگوں کو پڑھ کر سنائے بھی ہوئے ہیں اور بتایا ہوا بھی ہے۔ تو یہ مطلب کہ یعنی یہ جیسے کہ وہ مسیح سلسلے کا ذکی غلام تھا، مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، ایسے ہی آنس ہم نے اپنی امت کے آگے بھی ایک پیشگوئی رکھی ہوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے۔ تو میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اسی طرح جیسے کہ مسیح سلسلہ میں جو مسیح ذکی غلام تھا یا مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، جو کچھ اس وقت کے یہودی مسیح یہودیوں نے کیا، ایسے ہی معاملہ امت محمدیہ میں آنسم کی امت میں بھی یہ ہونا تھا کہ آنسم کی امت میں بھی مسیح یہودیوں کی طرح لوگ پیدا ہونے تھے، تبھی آنسم نے اپنی امت کے آگے بات رکھی ہے نا کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی انہوں نے کی ہے۔ جیسا کہ ایک محاورہ ہے می توان شد یہودی می توان شد مسیح، یہ محاورہ ہے کہ جب لوگ یہودی بن جایا کرتے ہیں تو ان میں پھر مسیحی نفس بھی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی آنسم نے اپنی امت کے آگے یہ رکھی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے آنسم کو خبر دے دی تھی کہ تیری امت میں بھی یہودی نما یہودی لوگ بننے والے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد میں بات کروں گا، پہلے ان کا مکمل سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو پڑھ کر جو انہوں نے آڈیو میں کہا ہے باتیں، فضول بک بک کی ہے، میں مجبوراً یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بک بک ہے۔ تو آگے یہ کہتے ہیں 3-4 آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں بھاگے ہوئے، یعنی مرتد لوگ قضاء سے بھاگے ہوئے، 3-4 آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور کیا ہے آپ کے پاس؟ ساری دنیا کی طرف آئے ہو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تو ساری دنیا کی طرف آتے ہیں، آپ بھی ساری دنیا کی طرف آئے ہو نا، ساری دنیا میں سے کتنے لوگوں نے آپ کو مانا ہے؟ ایک آدمی کا بطور جماعتی احمدیہ کے مرتدوں کے علاوہ جس نے آپ کی بیعت کی ہو۔ یہی معاملہ غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں کہ مرتد جو بھاگے ہوئے تھے اس زمانے میں مسلمانوں سے، انہوں نے وہ بھاگے ہوئے مرتد لوگوں نے مانا مرزا غلام صاحب کو۔ یہی ہر مرسل کے ساتھ یہی اعتراض ہوا، اس کے جو منکرین تھے ان میں سے ایسے ہی اعتراض کرتے رہے ہیں جیسے کہ یہ سلمان چودھری صاحب بک بک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ساری دنیا میں سے کتنے لوگوں نے آپ کو مانا ہے؟ ایک آدمی کا بطور جماعتی احمدیہ کے مرتدوں کے علاوہ جس نے آپ کی بیعت کی ہو، تمہارا لہجہ تمہارا بولنا کیا خدا کے بندوں کا ہوتا ہے اس طرح؟ یہی تمہارے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ میں سامعین سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے سنتے رہتے ہیں خطبات بھی اور میرے لیکچر بھی سنتے ہیں، میری تحریریں بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں، کہ دیکھیں میں نے کبھی مرزا غلام احمد علیہ السلام کا نام نہیں لکھا جب تک میں علیہ السلام نہیں کہہ لیتا۔ ایک کتنا جھوٹا آدمی ہے، کتنے جھوٹے الزام اس سائز پر لگاتا پھر رہا ہے۔ سلمان چودھری صاحب پتہ نہیں تو چودھری ہیں یا کیا ہیں، بلکہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ ایک محاورہ ہے، پنجابی کا محاورہ بنایا ہوا ہے، میں نے نہیں بنایا محاورہ، پنجابی کا بنا ہوا ہے، چور اچکے چودھری تے گنڈی رن پردان، میں نے نہیں بنایا۔ سلمان چودھری صاحب مجھے نہیں پتا تو آپ کیا ہیں، چودھری ہیں بھی ہیں کہ چور اچکے ہی چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے؟ بلکہ میں بتا دیتا ہوں سامعین کو کہ دیکھیں اس عاجز کا تعلق جاٹوں کی ایک معزز شاخ جنبا کے ساتھ ہے، اور یہ چودھری ٹائٹل جو ہوتا ہے ذمہ دار جاٹ جو ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ،
یہ چلتا آ رہا ہے ہندوستان میں. لیکن سامعین جانتے ہوں گے میری ویب سائٹ میں کبھی میرے نام کے ساتھ انہوں نے تحریر طور پر چودھری نہیں دیکھا ہوگا. میں نے کبھی اپنی تحریر میں کہیں تقریر میں اپنے نام کے ساتھ چودھری نہیں لکھا. ہمیشہ عبدالغفار جمبا لکھتا ہوں. اسی وجہ سے لکھتا ہوں کہ چور اچکے چودھری گنڈی رن پردھان، یعنی مسئلہ یہ پنجابی کا محاورہ میں نہیں بن گیا. اس قسم کے چور اچکے جب چودھری بن جائیں نا تو پھر اصل جو چودھری ہوتے ہیں وہ چودھری اپنے آپ کو کہا نہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ چور اچکے جو بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح گنڈی رن پردھان، دیکھیں نا اس قسم کے بڑے سخت لفظ ہیں. یہ محاورہ میں نے نہیں بنایا، بلکہ جب گنڈیاں پردھانہ بن جائیں تو شریف زادیاں چھپ کر وہ بیٹھ جاتی ہیں، وہ ان گھروں سے باہر بھی نہیں نکلتی، کیونکہ گنڈیاں کا راج ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے چور اچکے جدوں چودھری بن جاتے ہیں نا ادوں گنڈیاں رنا دی حکومت ہوتی ہے، وہی انہوں کا میلہ ہوتا لگا ہوتا دنیا تو شریف زادیاں اندر بیٹھ جاتی ہیں. اسی طرح اصل جو چودھری ہوتے ہیں وہ اپنے ناموں کے ساتھ چودھری لکھوانا چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح میں نے بھی کبھی اپنی نام کے ساتھ چودھری نہیں لکھا. عبدالغفار جمبا لکھتا ہوں جو میری قوم ہے، جاٹوں کی ایک شاخ ہے، تو وہ میں لکھتا ہوں. تو میں سلمان کو کہتا ہوں یہ بک بک آپ میرے متعلق کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ آپ چودھری ہیں بھی کہ پتہ نہیں کچھ چور اچکے چودھری جیسے بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے تم ہو. میں درجنوں دفعہ آیا ہوں یو کے میں. اگر اتنے تو علم والا بندہ ہے تو اتنا کو تیری طاقت ہے گی. درجنوں دفعہ آیا ہوں، کیوں نہیں مجھ سے ملا، میرے ساتھ بات کیوں نہیں کی، میری جماعت ہے وہاں پر، آپ کہاں چھپے ہوئے ہو. تو بہر یہ تکلیف میں باتیں کہہ رہا ہوں. سامعین سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں آپ اس کا لہجہ دیکھیں کس قسم کے اس بکواس کیا ہے اس شخص نے میرے متعلق. تو پھر میں نے جواب میں تو یہ باتیں باہر کا پھر کہنی پڑتی ہیں سخت بھی. یہ کہتا ہے کہ تمہارا کیا خدا کے بندوں کا ہوتا ہے اس طرح. تو یار خدا کے بندے کس طرح بولتے ہیں؟ مرزا غلام صاحب کا لہجہ آپ پڑھیں پہلے، انہوں نے اپنی کتابوں کے مخالفین کے حوالے کے کیا لکھا. میں نے تو اشیر بھی ایسی سخت لفظ اپنے مخالفین کے متعلق نہیں لکھے نہ بولے جو مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے حوالے سے پھر لکھے ہیں. آج تک مخالفین روتے پھر رہے ہیں کہ جب مرزا غلام صاحب نے یہ کہا. لیکن یاد رکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آغاز مخالفوں نے پہلے کیا تھا مرزا غلام احمد صاحب کے خلاف درست زبان کا. گندی گالیاں پہلے مخالفین نے مرزا غلام صاحب کو نکالنی شروع کی تھیں. پھر جواب میں پھر میرے آقا مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی پھر ان کی ٹھیک خبر لی. پھر انہوں نے پھر سخت لفظ استعمال فرمائے. لیکن آغاز مخالفین کا ہے، میں کہہ دیتا ہوں. لیکن میں نے تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی طرح بھی کبھی سخت زبان اپنے مخالفین کے لیے کبھی استعمال نہیں کی. ہاں کاذب کو کاذب کہنا کوئی کون سی گالی ہے؟ ایک جاہل جو بے علم آدمی ہے اس کو جاہل یا بے علم کہنے میں اس میں کیا گالی ہے؟ ایک ثابت میں کر دیتا ہوں کہ یہ بے علم ان کا خلیفہ بنا ہوا ہے، یہ بے علم جاہل آدمی ہے، تو یہ گالی ہے کوئی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. آگے کہتا ہے تمہارا لہجہ بولنا کیا خدا کے بندوں کو ہوتا ہے اس طرح. بلکہ آپ مجھے بتائیں. پھر میں نے بتا دیا نا کہ مرزا غلام صاحب کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، مرزا غلام صاحب کا لہجہ آپ نے دیکھا نا، پڑھا ہوگا. مجھے تو آپ جاہل لگتے ہیں، آپ کو تو علم ہی نہیں ہے، آپ نے مرزا غلام صاحب کی کتابوں کو نہیں پڑھا ہوا. اگر پڑھا ہوا ہوتا تو یہ بکواس نہ کرتے اس حادثے کے متعلق. آگے وہ کہتے ہیں یہی تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. میرا بڑی شریفانہ زبان اپنے مخالفین کے لیے بھی استعمال کرنا میرے دعوے کی سچائی کا ثبوت ہے. میں سامعین کو کہتا ہوں، سامعین سنتے رہتے ہیں میرے خطبات اور لیکچر بھی سنتے ہیں، میری تحریر بھی پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اور اگر سلمان چودھری پتہ نہیں یہ چودھری ہے بھی کہ چور اچکے بن کے بیٹھا ہوا ہے، پر اس قسم کے لوگوں کو اگر نہیں پتہ میری تحریروں کا، انہوں نے پڑھی نہیں ہے، یہ میری خطبات نہیں سنے، انہوں نے لیکچر نہیں سنے، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بلکہ ان کو چاہیے پہلے سنیں اس کے دعوے کا جو مدعی ہے اس کا تحریریں پڑھیں، اس کی لیکچر، اس کے خطبات سنیں، پھر اس کے بعد انصاف کے ساتھ بات کریں. بک بک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کہ سلمان چودھری صاحب بک بک کرتے پھر رہے ہیں.
آپ یہ کہتا ہے کہ یہ ہے تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، یہی تمہارے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ میں جواب میں کہتا ہوں کہ یہ سلمان چودھری تیری بک بک یہ تو کہی ہے، تیری بک بک دے جھوٹے ہونے کا یہی سچائی ہے کہ تو بک بک کیتی ہے۔ تو بندہ تین پتہ ہی نہیں، نہ مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا پتہ ہے آپ کو، نہ اسلام کو آپ کو پتہ، نہ قرآن کو پتہ ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا قرآن کی تعلیم کا، اسلام کا، یا مرزا غلام صاحب کی وحی کا، آپ علیہ السلام کی تحریروں کا، تو آپ یہ بک بک اس عاجز کے حوالے سے نہ کرتے۔ آگے کہتے ہیں مجھے خدا نے یہ بات بتائی ہے، یہ ہے تمہارے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنا دعویٰ لکھیں، لیکن آپ نے کبھی اپنا دعویٰ نہیں لکھا کہ میرا دعویٰ یہ ہے۔ اتنا جھوٹا آدمی ہے نا، میں دیکھو نا، میں گزشتہ خطبہ بھی میں نے کہا تھا، اس دفعہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں نے نیوز نمبر 105 ہے جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج، بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ خطبہ جو میں نے بتا دیا تھا۔ یہ نیوز نمبر 105 ہے اور یہ 6 جون 2015 کو میں نے جماعتی احمدیہ عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج، اس کو اس جاہل کو پتہ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنا دعویٰ لکھیں، لیکن آپ نے کبھی اپنا دعویٰ نہیں لکھا کہ میرا دعویٰ یہ ہے۔ اتنا جھوٹا آدمی ہے۔ اس کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں، مضمون نمبر 94 یہ 22 دسمبر 2014 کو لکھا گیا تھا، جماعتی احمدیہ قادیان عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج بغرض اتمام حجت۔ یہ جناب خالد باستی صاحب کو میں نے لکھا تھا۔ میں اس جاہل سلمان چودھری صاحب سے کہتا ہوں کہ یار تیرے پاس ہے کچھ، تو اتنا جھوٹا آدمی ہے، تیرے یہ بندے نے میرے خیال میں اس کے اندر فضول بندے کی تو بات چھیڑنی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ میرا کام ہے کہ اتمام حجت کرنا ہر مخالف پر، اور کوئی مجھے گالی نکالے، بک بک کرے، جو بھی کرے، میں چاہتا ہوں کہ دلیل کے ساتھ اس کی بک بک میں، اگر کسی نے بک بک بھی کیا اس کا بک بک کا بھی میں دلیل کے ساتھ جواب دے دوں، تاکہ سامعین کو پتہ لگ جائے کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو آگے یہ شخص کہتا ہے مجھے خدا نے یہ بات بتائی ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا، کمال ہو گئی ہے، بار بار خلافت کے خلاف، خلافت کے خلاف، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ کہاں خلافت ہے؟ سب جھوٹ ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اس سلمان چودھری بنا پھرتا ہے جو، کہاں خلافت ہے؟ اپنے پاس سے خلافت بلائے قادیان ہے، اس کو بنا کے خلافت کر بیٹھے ہوئے ہیں لعنتی لوگ۔ آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا، کمال ہو گئی ہے، خلافت۔ اچھا، ایسا کرنا اللہ کے بندوں کے تو یہ کام نہیں ہوتے۔ اللہ کے مرزا غلام صاحب کے پہلے تحریریں پڑھیں، انہوں نے اپنے مخالفین کے حوالے سے کیا لکھا ہے۔ مخالفین بھی یہی روتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے یہ کام نہیں ہوتے، جبکہ میں کہہ چکا ہوں کہ مخالفین نے پہلے بد زبانی مرزا غلام صاحب کے خلاف شروع کی تھی۔ میں نے بارہا ثبوت دیا ہے اپنے خطبات میں، اپنے لیکچروں میں اور اپنی تحریروں میں بھی، کہ آغاز مسلمان مولویوں نے کیا، پھر مرزا غلام صاحب نے بھی خبر لی، تو وہ بھی پیش کرتے ہیں مرزا غلام صاحب کی تحریریں۔ اب میں سلمان جو چودھری بک بک کرتا پھر رہا، اس سے پوچھتا ہوں کہ پہلے تو فیصلہ مرزا غلام صاحب کو کر لینا کہ جیسی کہ انہوں نے تحریریں مخالفوں کے لیے لکھی ہیں، تو کیا وہ تھے؟ اگر وہ تھے تو میں تو الحمدللہ پھر 100 گنا بڑھ کے میری زبان بہتر ہے مرزا غلام صاحب کے بالمقابل جو میرے آقا نے استعمال کی، اور میں نے ہمیشہ مرزا غلام صاحب کا نام جب بھی لیا علیہ السلام لکھتا ہوں۔ تو آپ نے یہاں پر قدم قدم جھوٹ بولا ہے۔ آگے کہتے ہیں ایسا کرنا اللہ کے بندوں کے تو یہ کام نہیں ہوتے، اس کو اللہ کا بندہ نہیں کہتے، تم مر چلے ہو تم رگڑ رگڑ کے، تمہارا مشن کیا ہے؟ بہر جماعت سامعین جو ہیں میرے خطبہ سنتے ہیں وہ سن لیں گے ان کی 1 منٹ 57 سیکنڈ کی یہ جو باتیں ہیں، میں تو ان کی جو پنجابی میں اس نے بد زبانی کی ہے وہ سنا رہا ہوں لوگوں کو۔ وہ کہتا ہے مر چلے ہو تم رگڑ رگڑ کے، تمہارا مشن کیا ہے؟ سوائے جماعت کے خلاف پیسے لیتے ہو کسی سے۔ دیکھیں نا، سب جھوٹا بکواس کر رہا ہے میرے متعلق۔ اس بندے کو، اس کا جو ای میل میرے پاس آئی ہے نا 1 منٹ 57 سیکنڈ کی، وہاں پر UK کا نمبر ہے، فور وال جو ہے۔ تو یہ لندن میں رہنے والا کون ہے یہ سلمان بک بک کرتا؟ درجنوں دفعہ میں لندن گیا ہوں، UK میں گیا ہوں، یہ کون ہے؟ سویا ہوا ہے؟ اپنے باپ کو، مرزا مسعود اس کا باپ ہوگا نا، اس کو کیوں نہیں بولتا کہ جناب جمبا صاحب کی خبر لیں؟ میری طرف 2 اپریل 2026 کو یہ بک بک میری طرف لکھتا ہے۔ بہرحال میں کہتا ہوں اس سے بھی اپنے ابا جان کو کہو، مرزا مسعود نے اپنے مولویوں کو کہو
کہ جناب جمبا صاحب تو پہلے حل کرو، پہلے ان کا سامنا کرو. تو جناب آپ نے پچھلے گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے بتایا ہے کہ قادیانی جماعت کے جو مولوی ہیں انہوں نے ان کے اپنے جعلی خلیفہ جو ہوگا اس سے منظوری کے لے کے پھر انہوں نے مخالف جو تھے ان سے ڈبیٹ کی ہے، اور اس کے ڈبیٹ کے حوالے سے بھی میں نے گزشتہ خطبہ جو کافی بتایا ہے، تو دوبارہ اس کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس خطبہ جمعہ میں. تو میں اس سلمان جو بک بک کرتا پھر رہا ہے اس سے کہتا ہوں کہ جناب جمبا صاحب درجنوں دفعہ یو کے آئے ہیں، میں کیل میں جرمنی میں رہتا ہوں، بارہا میں کہتا ہوں کہ جناب آئیں سامنا کر لیں، پتہ لگ جائے گا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو جناب میں تو بلاتے بلاتے تھک گیا ہوں، اور آپ بکواس کر رہے ہیں کہ مر چلے ہو تم رگڑ رگڑ کے، تمہارا مشن کیا ہے، سوائے جماعت کے خلاف پیسے لیتے ہو کسی سے. میں یہ صرف یہی کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اے اللہ تو جھوٹوں پر لعنت ڈال. یہ جو شخص مجھ پر الزام لگا رہا ہے جماعت کے خلاف، یعنی مر چلے ہو تم رگڑ رگڑ کے، تمہارا مشن کیا ہے، سوائے جماعت کے خلاف پیسے لیتے ہو کسی سے. لعنت اللہ علی الکاذبین. میں محسن سلمان چودھری ہے یا کون ہے تم، میں تیرے متعلق یہی کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر میں لیتا ہوں پیسے، لوگ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے میں کھڑا ہوں، تو پھر میں جھوٹا آدمی ہوں دنیا کا. اگر اللہ نے مجھے معمور فرمایا کھڑا ہوا ہوں مرزا غلام حسن کی جماعت میں، اور تم یہ جھوٹے الزام مجھ پر لگا رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی آپ پر لعنت ہو. تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. آگے کہتا ہے جو جماعت احمدیہ کے خلاف بولتے ہو، جہاں آپ رہتے ہو دیکھ آیا ہوں. جناب آ جائیں دیکھ لیں، وہاں سے بندے رپورٹیں لائے ہیں، وہاں یہ آپ کا کچھ بھی نہیں. کتنی کی عمر آپ کی باقی رہ گئی ہوگی، مرنا نہیں ہے ایک دن، آپ کو کیا جواب دو گے. جناب میں تو انشاءاللہ تعالی دعوے دار ہوں اور کھڑا ہوں اور ڈٹ کے کھڑا ہوں، اور میرے مخالفین بطور خاص قادیانی اور ساتھ لاہوری جماعت بھی ان کی سسٹر ہے، چھوٹی بہن ہے، سب باغ کھڑے ہوئے ہیں. اور سلمان چودھری صاحب آپ بک بک کر رہے ہیں 2 اپریل 2026 کی ای میل میں درجنوں دفعہ گیا ہوں، میں نے بلایا ہے، میں ہمیشہ بلاتا ہوں. کیل میں آئیں، فرینکفرٹ میں آ جائیں، برلن میں آ جائیں، لندن میں آ جائیں، جب چاہیں. اپنے ابا سے اجازت لو، پہلے تو وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ جمبا صاحب سے بات نہیں کرنی، اجازت لو. اور پھر میرے ساتھ اگر 29 اپریل 2026 کو آپ لوگوں نے غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ مباحثہ کیا ہے 8 گھنٹے 8.25 گھنٹے کا، تو میں تو مرزا غلام صاحب کا نام نہیں لیتا جب تک علیہ السلام نہیں کہہ لیتا. تو آپ کو کیا موت پڑتی ہے اس عاجزی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے. تو میں نے بارہا بتایا ہوا کہ ہمارے جو گفتگو ہوگی اس میں ہمارے جو 4 موضوعات ہوں گے. پیشگو مسلم موت ہوگی، قدرت ثانیہ کی حقیقت، خلافت کی حقیقت، جو خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا ہے تمہارا. میں سلمان چودھری کو کہتا ہوں کہ یہ خلیفہ آپ کو بنایا ہوا ہے، اس کو مانتے ہو، اس کو بے علم آدمی ہے. آگے عاصم کی سما ساکت سے کیا مراد تھی میں بتاؤں گا. یہ 4 موضوعات ہیں، جب چاہے میرے ساتھ بات کریں. یہ تو تیری جماعت کی قادیانی ہو تو مر گئی ہے میرے اگے. تیرے جائے جھوٹے لوگ اس قسم دے وہ کوئی ٹاؤٹ چھڑے انہوں نے تو وہ آئے دن مطلب کہ بک بک کرتے ہیں. یہ تو سوشل میڈیا کی بک بک ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی سچائی ہو، علم ہو، تو وہ ڈرا نہیں کرتا، وہ تو سامنا کرتا ہے. میں آپ کو سلمان چودھری صاحب کو کہتا ہوں کہ جناب مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں رات ہو، دن ہو، شام ہو، صبح ہو، وہ میدان میں کھڑے ہوتے تھے. مخالفین بھاگتے تھے، خواہ وہ ہندو تھے، خواہ وہ مسلمان تھے، عیسائی تھے، جو بھی تھے وہ بھاگتے تھے. وہ اللہ کا شیر میدان میں کھڑا ہوتا تھا، رات کو بھی کھڑا ہوتا تھا، دن کو بھی کھڑا ہوتا تھا، شام کو بھی، صبح کو بھی کھڑا ہوتا تھا. ایسے ہی میں بھی کھڑا ہوں، ان کا موزق غلام ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو چلا اور شعر میں ایک بشارت بخشی تھی، تو اس کا مصداق اس عاجز کو اللہ نے بنایا. یہ اللہ کا کام ہے. تو بہرحال میں پھر کہوں گا سلمان چودھری صاحب سے کہ جناب میں تو میدان میں کھڑا ہوں، بلا رہا ہوں، اور لوگ گواہی لوگوں سے پوچھ لیں. تم تو جھوٹے آدمی ہو نا، تم تو گند بک رہے ہو اس عاجز کے متعلق جھوٹا. آپ جیسے لوگ ہوں گے دنیا میں. تو باقی میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ پوچھتا آپ کا دعویٰ کیا ہے. میں آج صرف یہ کہہ دیتا ہوں اس کو کہ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی 2018 کی آخری اس عاجز کی تقریر عبدالغفار جمبا کے دعوی. میں سلمان چودھری سے پوچھوں گا کہ آپ نے وہ سنی نہیں میری تقریر
2018 کی ہے، یعنی 8 سال پہلے کی ہے۔ آپ پھر پوچھ رہے ہیں آپ کا دعویٰ کیا ہے، میں لکھ رہا ہوں فلاں کر رہا ہوں فلاں کر رہا ہوں، تو جناب آئیں میرے پاس آ جائیں، میں لندن جب آتا ہوں تو وہاں پر آ جائیں، میں آپ سے بات کر لوں گا، آپ کو بتا دوں گا میرے دعوے کیا ہیں۔ آج تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں کہ 3 دعووں کو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، پہلی تو چلا ہوشیارپور میں مرزا غلام احمد علیہ السلام کو، محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشان رحمت کے ذکی غلام کی بشارت دی تھی، جسے آپ علیہ السلام نے مسلم موت کا عنوان دیا اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، تفصیل میں چھوڑتا ہوں۔ اسی نشان رحمت، اسی ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا یہ اس عجز کو کا دعویٰ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بندہ سچا ہے، وہ پیشگوئی سچی ہے، وہ مرزا غلام صاحب جس پر وہ پیشگوئی نازل تھی وہ بھی سچے تھے، وہ بندے نے تو آنا تھا۔ بعد میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب تو اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو اپنا کوئی لڑکا سمجھتے رہے تھے، ساری زندگی ڈھونڈتے رہے اپنے بچوں میں، لیکن وہ تھا ہی نہیں آپ علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا۔ بہر میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں۔ پہلا سلمان چودھری صاحب، یہ پہلا میرا دعویٰ ہے بہت ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب میں نے مرزا طاہر آپ کا چوتھا خلیفہ جو بنا پھرتا تھا اس کے آگے بھیجی تھی، خط پڑھیں تینوں اس کے، مرزا طاہر کے بھی، میرے بھی خط پڑھیں الغلام.com پر لیٹر سیکشن میں۔ تو دوسرا مود مجدد صدی 5 دام ہونے کا دعویٰ ہے میرا۔ ہاں ہم نے جو فرمایا ہوا نا کہ ان اللہ، ہاں ہم نے فرمایا ہوا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ جناب یہ آسم کا فرمودہ ہے، اور جماعت امنیہ قادیان کے مطابق بھی، حضرت مرزا غلام صاحب کے مطابق بھی، یہ یعنی 14ویں صدی تک بھی یہ ہر صدی ہجری کے سر پر باقاعدہ جماعت امنیہ قادیان نے ان مجددین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میری الغلام.com پر آپ پڑھ سکتے ہو، میں نے ان کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ ہر صدی ہجری کے سر پر جو بھی نفسانی لوگوں نے، آپ جیسے لوگوں نے، سلمان چودھری جیسے لوگوں نے نفسانی گند ڈالے امت محمدیہ میں، تو ان کی اصلاح کے لیے ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو مامور فرمایا۔ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس عجز کو مامور فرمایا۔ آسم کی غلامی میں مرزا غلام احمد محمدی مریم علیہ السلام کی غلامی میں ان کی دعاؤں کے نتیجے کے طور پر اس عجز کو مامور فرما دیا۔ تو گزشتہ صدی جو 14ویں صدی تھی اس کے سر پر محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ دوسرا میں دعویٰ میں بتا رہا ہوں، اس سلمان چودھری جو بک بک کرتا پھر رہا ہے کہ دوسرا دعویٰ۔ تیسرا مود محمدی مسیح صاحب نے مریم ہونے کا میرا دعویٰ ہے کہ آسم نے اپنی امت کے آگے یہ پیشگوئی رکھی تھی کہ جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ میت مان شد یہودی میت مان شد مسیح، آسم کو اللہ نے خبر دی تھی کہ تیری جماعت میں بھی، تیری امت میں بھی یہودی بننے والے لوگ ہوں گے، وہ بن جائیں گے یہودی۔ جب جو یہودی بنیں گے تو پھر مسیح نفس بھی لوگ ان میں پیدا ہوں گے۔ تو آسم نے اپنی امت کے آگے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی رکھی ہوئی، اس کی مصداق ہونے کا یہ عاجز دعوے دار ہے۔ تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، اپنا آپ پوچھ رہے ہیں نا آپ کے دعوے، تو یہ 3 میں نے آپ کو بتا دیے۔ باقی جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی 2018 کی آخری تقریب میری سنیں، وہاں پر پوری تفصیل ہے، کوئی ایک آدھ دعوے نہیں ہیں میرے، وہاں پر پڑھ لینا، سن لینا، بلکہ ایسے جیسے کہ مرزا غلام صاحب کو کوئی ایک دعویٰ نہیں تھا۔ ہاں ایسا ایسا وقت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا چلا گیا۔ وہ مجدد صدی 4 دہم بھی تھے، اور پھر امتی نبوی تھے، پھر امام مہدی علیہ السلام کی پیشگوئی کی بھی مصداق تھے، اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو نام دیے روحانی۔ تو اسی طرح اس عاجز کے بھی خطبہ جو ہے، اپنا تقریر جو ہے، جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی 2018 کی آخری تقریر سنیں تو آپ کو پتہ لگ چل جائے گا میرے دعوے کیا ہیں۔ آپ لکھتے پھر رہے ہیں، یہ آپ بک بک کر رہے ہیں اپنی آڈیو میں، تو لوگ بھی جانیں گے کہ کون بندہ بک بک کرتا پھر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں عبدالغفار صاحب کے دعوے کیا ہیں۔ تو بہرحال میں یہی کہتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل فہم دے، سمجھ دے، اور جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت محمدیہ کے آگے، اپنی امت کے آگے بتایا تھا کہ میری
امت میں بھی ایک ابن مریم نزول فرمائے گا، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ میری امت میں بھی کچھ لوگ یہودی بن جائیں گے، اور پھر ظاہر ہے ان میں بھی اللہ تعالیٰ مسیح نفس وجود کھڑا کرے گا، اور یہی وہی کچھ ہوا۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر پڑھتا ہوں کہ عاصم نے فرمایا ہوا ہے، یہ سلمان چودھری کی بک بک کے جواب میں بتا رہا ہوں۔ کنز الاعمال کی ایک حدیث ہے، حدیقت الصالحین، حدیث نمبر 913، صفحہ حدیقت الصالحین کی کتاب جو ہے 853 پہ حدیث موجود ہے۔ میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں۔ سلمان چودھری صاحب یہ جو اپنی حدیقت الصالحین سے پڑھ لینا۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ عاصم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے۔ آج کل جماعت احمدیہ قادیان کے مولویوں کا کیا حال ہے؟ بندروں اور سوروں کی طرح، بلکہ نہ صرف ان کے مولوی، سلمان چودھری کہتا پھر رہا اپنے آپ کو یہ بھی بندر اور سور ہی ہے۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ عاصم کی اس فرمودہ کے سب سے پہلے آپ مخاطب ہیں، آپ بندر اور سور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا۔ علاوہ اس کی میں بتاتا ہوں کہ ایک اور حدیث ہے، ترمذی کتاب الایمان، حدیقت الصالحین، صفحہ 854 پر۔ ترجمہ اس طرح ہے، میں نے حوالہ دے دی ہے، وہاں پر سلمان چودھری بھی پڑھ لے وہاں سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ میں پھر سلمان چودھری صاحب کو کہوں گا، جناب آپ کہتے ہیں وہ قادیانی فرقہ، قادیانی تو آگے کئی شاخوں میں بڑھ چکا ہے۔ ہاں، مرزا غلام صاحب کے زمانے میں یہی ان کی جماعت تھی، لیکن اب تو آپ لوگ تو سب سے بڑے باغی ہیں دین اسلام کے، اور جماعت احمدیہ کے بھی باغی ہیں، مرزا غلام صاحب کے بھی باغی ہیں۔ آپ کہاں سے ناجی فرقہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس کے بعد ایک اور حدیث ہے عاصم کی، وہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ بخاری کتاب الاعتصام، حدیقت الصالحین، صفحہ 855، سلمان چودھری صاحب، سلمان چودھری صاحب یہ پڑھ لینا وہاں پر، میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلی اقوام کے طور طریقوں کی اسی طرح پیروی کرو گے، سر منہ فرق نہ ہوگا۔ اس طرح جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کی طرح اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر بالفرض وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی گو کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس سے؟ یعنی مسلمان یہود و نصارہ کی طرح بے غیرت اور اخلاقی اقدار سے دور ہو جائیں گے۔ سلمان چودھری صاحب میں نے حوالے دے دیے ہیں اپنے حدیقت الصالحین میں، یہ حدیقت الصالحین جو قادیانی جماعت کی حدیثوں کی کتاب، اس میں یہ حدیثیں موجودہ پڑھ لینا۔ تو جناب آپ تو بندر اور سور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، مرزا غلام صاحب کا نام آپ ضرور لیتے ہیں، اس کی جماعت کہلواتے ہیں، لیکن آپ کے پاس نہ تو کوئی اسلام ہے نہ کوئی احمدیت کی تعلیم ہے۔ جھوٹے لوگ ہو۔ آپ کی آڈیو جو آپ نے 1 منٹ 57 سیکنڈ میری طرف بھیجی ہے، وہ آڈیو بتا رہی ہے کہ آپ بندر اور سور ہیں، قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، دروغ گوئی کرتے ہیں۔ اس سازی کے متعلق بھی آپ نے دروغ گوئی کی ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے نا، میت وان شد یہودی، میت وان شد مسیح۔ عاصم کو اللہ نے علم دے دیا تھا کہ تیری امت میں بھی یہودی لوگ بننے والے ہیں، تو بہرحال میں تفصیل چھوڑتا ہوں۔ اسی وجہ سے عاصم نے پھر نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی اپنی امت کے آگے رکھی، اور پھر مرزا غلام صاحب کو اللہ نے محمدی مریم بنایا، اور پھر اسی طرح الہام آپ پر نازل ہوئے جیسے کہ سورت مریم میں، سورت آل عمران
میں سارے الہام موسی مریم پر نازل ہوئے تھے، بالکل بین ہی ایسے ہی نشان رحمت کی آپ کو خبر دی گئی مرزا غلام صاحب کو، محمدی مریم علیہ السلام کو، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موقع جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، آیاتن للناس و رحمت منا و کانا امر مقضیہ، اور بہت ساری الہام جو ہیں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے، میں اس کا حوالہ دیا ہوا ہے بارہا اور تذکرہ میں موجود ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ موسی مریم کو الہام ہوئے تھے سورۃ مریم میں، بین ہی مرزا غلام صاحب کو بھی وہی الہام ہوئے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ موسی مریم تھی، اس کے کو ایک ذکی غلام کی بشارت ملی، اور اس ذکی غلام یعنی مسیح صاحب نے مریم موسی جو تھا اس کے ساتھ بدبخت یہودی نے کیا کیا۔ ایسے ہی امت محمدیہ میں بھی ایک جماعت یہودی نما بنی تھی، جس کی وجہ سے یعنی آسم نے نزول مسیح صاحب نے ان کی پیشگوئی بیان فرمائی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آسم کی امت میں وہ جو یہودی بننے والی جماعت تھی ان میں وہ ظاہر ہونا تھا اس میں مسیح صاحب نے مریم میں نہیں، اور وہ وہی وجود ہے جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیار پور میں بخشا گیا تھا۔ تو میں اسی کا دعوت رکھتا ہوں، شروع میں نے بتا دیا ہے، باقی بہت ساری خصلتیں اور عادات ہیں، میں نے بارہا بتایا ہوئے اپنے جماعت کے لوگوں کو بھی اور سامعین کو بھی، جیسے کہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں جو، بالعموم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اقبال نے تو ایک صدی قبل باتیں پہلے کہی تھی، تو آج یہ جو باتیں ہیں ساری 100% قادیانی جماعت پر، اور ساتھ تھوڑی لاہوری بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، ان پر فٹ ہوتی ہیں، یہ ٹھیک یہودی نما بننے والے یہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال جس طرح موسی یہودیوں کی کچھ خصلتیں تھیں جنہوں نے موسی سلسلے کے ذکی غلام، موسی سلسلے کے مسیح صاحب نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، ہماری بیچارے کہاں کیا کرتے، وہ ڈر کے بھاگ گئے پھر۔ تو ایسی جماعت انڈیا قادیان جو ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے معمور کھڑا کیا ہے، تو جناب سلمان چودھری صاحب یہ جو بک بک کرتے پھر رہے ہیں، تو اس قادیانی جماعت میں جو موسی یہودیوں کی کاپی ہے اس میں تو یہی کچھ ہونا تھا نا ذکی غلام کے ساتھ۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام محمدی مریم کو ملا وہ ذکی غلام، وہ مسلم بودھ انہوں نے اپنی تحریر میں اس کا نام رکھا۔ تو میں یہاں پر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس موسی سلسلے کے یہودیوں کی خصلتیں کیا تھیں، وہ ساری خصلتیں اس میں قادیانی جماعت میں اور لاہوری جماعت میں ان کے ساتھ ہی ہیں، تو ان میں موجود پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سما کسد قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، یہی قادیانی جماعت میں اور لاہوری جماعت میں جو لوگ ہیں سارے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ دوسری نشانی یہ کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی، یعنی موسی سلسلے کے جو یہودیوں کی بات اللہ فرما رہا ہے، یہ بقرہ سورت آیت 62 ہے، اور پہلی جو آیت میں سما کسد قلوبکم، یہ بقرہ آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتا ہے، اور یہ سورت بقرہ آیت نمبر 62 کا ترجمہ اس طرح ہے، اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہی حال قادیانی اور لاہور جماعت کے لوگوں کا ہے۔ میں سلمان چودھری صاحب جو بک بک کرتا پھر رہا ہے میرے متعلق، میں کہتا ہوں کہ یا تم پر بھی ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی ہے، کیا ڈالی نہیں گئی؟ تم در در ساری دنیا میں پھر رہے ہو دھکے کھاتے، یہ تمہاری کرتوت ہیں، تمہارے جعلی خلیفوں کی کرتوت ہیں جو انہوں نے پاکستان میں کیا اپنے مخالفین کے ساتھ، یا امت مسلمہ کے لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اس واسطے تم پر بھی ذلت اور مسکینی کی مار ڈالے گی، اور تم بھی اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہوئے، تم تو غضب شدہ لوگ ہو، تم پر غضب اللہ کا پڑا ہوا ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ تم بھی اللہ کے نشانوں کا انکار کرتے ہو۔ کیوں نہیں سامنا کرتے اس چیز کا؟ میں تم میں یعنی جماعتی احمدیہ قادیان میں پیدا ہوا، میرے ساتھ بھی وہی کچھ کیا ہے تم لوگوں نے، جو موسی سلسلے کے ذکی غلام، موسی سلسلے کے مسیح صاحب نے کے ساتھ اس زمانے کے یہود نے کیا تھا، اخراج مقاطعہ صلیب پر بیچارے کو لے گئے۔ تیسری نشانی یا مماثلت قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت یا مرزا غلام صاحب کے جو ماننے والے ہیں، یعنی اس عارض کی جماعت کے علاوہ جو ماننے والے ہیں، ان کی یہودیوں کے ساتھ یہ ہے کہ بَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
सूरत बकरा आयत नंबर 62, और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। तो यही मतलब कि कादियानी जमात और लाहौरी जमात का भी यही तरीका है। ये मिर्ज़ा साहब को वाले लोग हैं, मुजद्दीन का भी इनकार करके बैठे हुए, नबियों को तो मसला ही दूर है। तो जनाब तो नबियों मुजद्दीन के भी मुनकर हैं। आगे चौथी मसलत या निशानी, ये सूरत अल-निसा आयत 47, मिनल्लज़ीना हादू युहरिफून अल-कलिमा अम मवाज़िही, यहूदियों में से ऐसे भी हैं जो कलमात को उनकी असल जगहों से अदल बदल देते हैं। मज़मून नंबर 2, तहरीफ क्यों, मैं सलमान चौधरी को कहता हूँ पढ़ना। और गुज़श्ता खुतबा जुम्मे में मैंने मिर्ज़ा ताहिर का हवाला दिया है कि जनाब वो जब मेरा दावा उनके पास पहुँच गया अप्रैल 1993 में, तो उन्होंने जब जमाती कादियान का जलसा यूके होना था तो उनसे पहले उन्होंने एक खुतबा दिया। ये ग़ालिबन 27 अगस्त 1993 का खुतबा जुम्मा था। वहाँ पर अलबसीयत रिसाला की कुछ तहरीर पड़ी मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की, आखिर का वो जो फ़िक्रा है, और जब तक कोई खुदा से रूहुल कुद्स पाकर खड़ा ना हो सब मेरे बाद मिलकर काम को, ये कहा गया। सलमान चौधरी साहब, मैंने गुज़श्ता खुतबा जुम्मा में वो मैंने हवाले दिए हैं मिर्ज़ा ताहिर के कि ये यहूदियों के काम थे जो तुम्हारे जाली खलीफे करते फिर रहे हैं, तुम इस हाज़ के मतलब बक बक करते फिर रहे हो। पाँचवीं निशानी जो है वो एक मुनज़्ज़म और बंद जमात या गिरोह की है। यहूदी भी इसी तरह एक मुनज़्ज़म बंद जमात थे, गिरोह था। यही निशानी इस वक्त जमात अहमदिया कादियान थोड़ी लाहौर में भी ये पाई जाती है। तो बाकी अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। ये तो मैंने एक सरसी सी बात बताई है कि तुम बिल्कुल इसी तरह बन चुके हो जिस तरह के मूसी सिलसिले के यहूदी थे, और जिस तरह उनमें वो जो ज़की ग़ुलाम मूसी सिलसिले का था और मसीह साहब ने मरीम कलमतुल्लाह जब उनमें वो नाजिल हुआ, तो जो बदबख्त मूसी सिलसिले के यहूदी ने उनके साथ किया, यही कुछ उम्मत महमदिया में जो मूसी सिलसिले के यहूदियों के जो मसील हैं, यानी कादियानी जमात या लाहौरी जमात, इन्होंने भी जो इनमें पैदा होकर जिसने मसीही नफ्स बनना था, अल्लाह ने उसको आसम की नज़ुल मसीह ईसा इब्न मरीम की पेश को मिस्ताक बनाना था, उसके साथ वही को शेव करते फिर रहे हैं। तो ये इसको सलमान चौधरी को अल्लाह ताला अक्ल दे, फ़हम दे, समझ दे। सामने किराम, मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के आगे कर दी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज का जो खुतबा जुमा है ना, मैं ये कह देता हूँ कि सलमान चौधरी साहब ने जो इस आयत के मुतालिक बकबक की है 1 मिनट 57 सेकंड की, आज का खुतबा जुमा जो मैं जवाब दे रहा हूँ उनका हिस्सा अव्वल है। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मैं जो उन्होंने बातें की हैं उनकी मैं इंशाअल्लाह ताला पूरा इनको जवाब दूँगा और इनकी तसल्ली करूँगा। तसल्ली तो अल्लाह ताला करेगा इनकी, क्योंकि उनके लानती जो लोग होते हैं बदज़बानियाँ करने वाले, उनका इलाज तो अल्लाह के पास है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन का फिर इलाज किया था ना 3500 साल पहले हज़रत मूसा असम के ज़माने में, ऐसा ही आसम के ज़माने में अबू जहल का अल्लाह ने फिर इलाज किया था। ऐसे ही हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के ज़माने में फिर वो जो बदबख्त था, वो जो आसम के मतलब बक किया करता था लेख राम, तो उसका फिर अल्लाह ने फिर हल किया था। और भी बहुत सारे मुसलमान मौलवी जो थे जिन्होंने मुबाले किए मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के साथ, अल्लाह ताला ने फिर उनका इलाज किया। तो ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला मैं सलमान चौधरी को कहूँगा सामीन सुन लें कि इसको उनके बदज़बान लोगों का अल्लाह के पास इलाज है, वो किया करता है। तो अल्लाह इन पर रहम फरमाए, इनको हदायत नसीब करे अगर ये हदायत के काबिल हैं। अगर नहीं काबिल तो इनके शर से दीन इस्लाम को भी अहमदियत को भी बचाए। आखिर पे सामने कराम मैं चंद हवाले पढ़ देता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का एक तो हवाला है। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाते हैं दुनिया, ये हवाला जो है ना मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का 40 नंबर 3 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़हात 399 और 400। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाते हैं दुनिया मुझको नहीं पहचानती लेकिन वो मुझे जानता है जिसने मुझे भेजा है। ऐसे मैं भी सलमान चौधरी जो बक करता फिर रहा है, मैं उससे कहता हूँ कि दुनिया मुझको नहीं पहचानती, ना तुम जानते हो, लेकिन वो मुझे जानता है जिसने मुझे भेजा है। ये इन लोगों की गलती है और सरासर बदकिस्मती है कि मेरी तबाही चाहते हैं। मैं वो दरख्त हूँ। सलमान चौधरी साहब जैसे मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं, मैं भी वही कहता हूँ, मैं वो दरख्त हूँ जिसको माल के हकीकी ने अपने हाथ से लगाया है। जो शख्स मुझे काटना चाहता है इसका नतीजा बजुज़ इसके कुछ नहीं कि वो कारून और यहूदा
अस्करियोती और अबू जहल के नसीब से कुछ हिस्सा लेना चाहता है। सलमान चौधरी साहब, ये भी बक आप करते फिर रहे हैं, तो आपको भी मेरे ख्याल में ये कारून, यहूदा, अस्करियोती और अबू जहल का ही नसीब आपको मिलेगा। आगे हजूर साहब फरमाते हैं, मैं हर रोज़ इस बात के लिए चश्म पुर आब हूँ कि कोई मैदान में निकले और मिनहाज नबूवत पर मुझसे फ़ैसला करना चाहे। तो मैं भी यही कहता हूँ अपने मुखालफिन से, सलमान चौधरी साहब मैं आपसे भी कहता हूँ कि आएँ मैदान में, कील में आ जाएँ, फ्रैंकफर्ट में आ जाएँ, बर्लिन में आ जाएँ, यूके में आने के लिए तैयार हूँ। हम वक्त आएँ, फैसला कर लें, लेकिन कभी भी क़यामत तक ना आप मेरा सामना करेंगे ना मेरे मानने वालों का, जो मेरे साथी हैं उनका भी, मेरे बाद भी आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप झूठे लोग हैं और झूठे कभी भी साथियों के सामने उनका सामना नहीं करते। आगे हजूर फरमाते हैं, फिर देखे कि खुदा किसके साथ है, मगर मैदान में निकलना मुखन्नस का काम नहीं। अल्लाह आप लोगों पर रहम फरमाए। जैसे मेरा सामने फरमाया ना कि मैदान में निकलना मुखन्नस का काम नहीं। तुम तो सलमान चौधरी साहब अपने अमली रवैया, आपकी जो जमात है, साथ लाहौरी भी हैं तुम्हारे साथ, जो मेरे मुखालफिन सारे शायद मुखन्नस अपने अमल और रवैये से साबित हो चुके हो, तुम तो मुखन्नस हो। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के अल्फाज हैं जो मैंने पढ़े हैं। सामने कराम जनाब अनवर मकसूद साहब फरमाते हैं, हकीकत है मगर बहुत तकलीफ़ देह है। वो क्या है? वो कहते हैं, जहाँ दिमाग ग़ुलाम हो वहाँ जंजीरों की ज़रूरत नहीं होती। ये सलमान चौधरी साहब, आप लोग बिल्कुल आप ग़ुलाम हैं बनाए गए मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की जमात में। ग़ुलाम बनाने वाला तुमने उनका बेटा ही है। अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। मैं तो असीरों की रुस्तगारी का वो काम करने वाला इंसान, जिसकी चिल्ला होशियारपुर में अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मेरी मम्मी मरीम को बशारत दी थी। सामने के नाम आखिर पे मैं अल-ग़ज़ाली का एक बड़ा सबक आमूज़ तहरीर है, वो पढ़कर अपने खुतबे को ख़त्म करता हूँ। अल-ग़ज़ाली फरमाते हैं, अगर हमसे गलती हो जाए तो इबलीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इबलीस नहीं। मैं सलमान चौधरी से भी कहूँगा कि आपकी जमात, आप लोग सारे गलती खुर्दा लोग हैं। इस किस्म की ये मेले लिखना आप लोगों को ज़ेब नहीं देता, बदज़बानी करना साद के हवाला से। आपको भी चाहिए कि आप इब्ने आदम बने, इब्ने इबलीस बनने से बाज आ जाएँ। इस वक्त का जो आपका रवैया है आपकी जमात का, वो इब्ने इबलीस वाला रवैया है। अल्लाह आप पर रहम फरमाए और आपको अक्ल समझ दे। इसी पे मैं आज का अपना खुतबा ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन व मौलाना निमल मौला व निमल नसीर व निमल वकील। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم